اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. دو انتہائیں ہیں جس میں اس وقت دنیا چل رہی ہے. ایک انتہا تو یہ ہے جو کچھ لوگ اس میں مبتلا ہیں کہ کھوپڑی کا سرے سے میں پیار سے عقل کو کھوپڑی کہتا ہوں, معذرت کے ساتھ عقل کو میں پیار سے کیا کہتا ہوں, کیونکہ کھوپڑی میں ہی ہوتی ہے نا. ایک دنیا میں قوم ایسی ہے جو سرے سے عقل کا استعمال کر ہی نہیں رہی ہے. ایسے لوگ بھی ہیں دنیا میں. اصل میں وہ بھی عقل کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ان کی عقل ان کو یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ عقل کا بالکل استعمال کرو ہی نہیں. عقل وہ بھی استعمال کر رہے ہوتے ہیں لیکن غلط استعمال نہ, کہ وہ کہتے ہیں عقل یہ ہمارے پیر صاحب ہیں, یہ ہمارے بزرگ ہیں, یہ ہمارے مرشد ہیں, یہ ہماری پرمپرا ہے, یہ ہمارا خاندان ہے, جو یہ کہے گا ہم نے اس کو فالو کرنا ہے. ہمارے معاشرے میں جو جہیز کا رواج ہے, ساری دنیا کے جس کو بھی بٹھاؤ بولے گا بے غیرتی ایک نمبر کی. لیکن چل رہا ہے مارکیٹ میں کہ نہیں چل رہا؟ کیا ہو گیا بھائی؟ جواب دینا پڑے گا آپ لوگوں کو یار. چل رہا ہے بے غیرتی ایک نمبر کی, لیکن چل رہی ہے مارکیٹ میں. کیسے چل رہی ہے؟ وہ ایک آدمی نے کہا نا کسی کو کہ بھائی ایک رشتہ ہے تمہارے لیے, لیکن تمہیں گھر داماد بننا پڑے گا. ہم سب کا ہم یہ لطیفہ سن کے ہنستے ہیں, لیکن ہم سب کی حالت ایسی ہی ہے جیسی اس لطیفے میں. تو بندے کو رشتہ نہیں مل رہا تھا, کسی نے کہا تمہارے لیے ایک خاتون کا رشتہ ہے, لیکن تمہیں گھر داماد بننا پڑے گا. اس کو غصہ آیا, ایک دم غیرت جاگی. کہہ رہے یار یہ بے غیرتی, میں سسرال کے ٹکڑوں پہ پلوں گا ہے, یہ بے غیرتی, میرے بچے بھی سسرال کے ٹکڑوں پہ پلیں گے, یہ بے غیرتی. تو بغیرتی سوچ کے پھر خیال آیا کہ یار سہولت بہت ہے. سہولت کیا ہے؟ فری پھوکٹ کے مزے ہیں. تو بڑے جوش میں یہ بغیرتی آخر میں کہہ رہے قبول ہے. آخر میں کہتا ہے کیا ہے؟ قبول ہے یار. بغیرتی چھوڑو, بغیرتی کیا ہوتی ہے, مزے کتنے آپ خود اندازہ لگاؤ نا. اپنے خرچے پہ پالنا آسان ہے کیا؟ تو سسرال کے خرچے پہ پلو. خدا کی قسم بغیرتی گئی ایک طرف, مزہ ہے یا نہیں ہے؟ آپ لوگ نئے لوگ ہیں, ایک مزے پہ ایک لطیفہ لازمی سناتا ہوں میں. جو بیچارے پرانے ہیں ان سے پیشگی معذرت, کیونکہ کچھ لطیفے میرے بڑے پرانے ہو گئے ہیں, لوگ سن کے تھک گئے ہیں. لیکن یہاں بہت سارا نیا مجمع بیٹھا ہوا ہے, تو وہ اس میں مزہ بہت آتا ہے اس میں. اور وہ جو میں میسج دینا چاہ رہا ہوں نا, وہ بھی لطیفے سے اچھی طرح سمجھ میں آئے گا. ایک آدمی کہیں رشتہ لینے کے لیے گیا, تو لڑکا چائے میں بسکٹ ڈبو کے کھا رہا تھا. تو لڑکی کے ابا نے دیکھا ایٹیٹیوڈ نہیں ہے, اس کو تمیز نہیں ہے, انکار کر دیا. یہ باہر نکلا, اپنے ہوتے ہوتے رہ جانے والے سسر سے کہتا ہے حضرت آپ نے انکار کر دیا, افسوس بہت ہوا, لیکن ڈبو کے کھانے کا اپنا ہی مزہ ہے. ڈبو کے کھانے کا اپنا ہی مزہ ہے. تو بےغیرتی اپنی جگہ, جہیز لعنت ہے, بےغیرتی ہے, بچیاں گھروں میں برباد ہو رہی ہیں, لیکن یار لینے کا اپنا ہی مزہ ہے. تو ایک دنیا میں وہ قوم ہے جو عقل سرے سے استعمال کرتی ہی نہیں ہے. باپ دادا کی, اس میں صرف ہندو سکھ عیسائی نہیں ہے, اس میں بہت سے مسلمان بھی مبتلا ہیں. ہماری رسومات, ہماری قوم, ہماری پرمپرا, ہمارے باپ, ہمارے اماں کیا کرتی تھیں, ابا کیا کرتے تھے, لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نا ہماری روایات ہیں یہ. او بھائی روایات کا رزلٹ کیا نکل رہا ہے, اس کا بیڑا غرق ہو رہا ہے سوسائٹی کا. تو چھوڑو روایات کو, یہ روایات ہیں. انہی روایات میں میرا ٹاپک نہیں ہے, لیکن وہ ایک شادی بھی ہماری روایات ہیں. اب جن گھروں میں جا کے دیکھو لڑکیوں کے لیے بندہ ہی شارٹ ہے مارکیٹ میں, تو کہاں سے ان کمبختوں کی شادیاں ہوں گی بتاؤ نا. ان بیچاریوں کا کیا ہوگا؟ کوئی لڑکی طلاق ہو جائے, بیوہ ہو جائے,
ابھی پچھلے ہفتے ایک خاتون نے بتایا کہ شوہر 1 روپیہ خرچہ نہیں اٹھاتا, 1 روپے کا خرچہ شوہر نہیں اٹھاتا, بیرون ملک میں ہے, پیسے نہیں بھیجتا, یہ جوان بیوی ہے. جو لوگ اس کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں انہوں نے غلط نظریں اس پہ ڈالنا شروع کر دی ہیں. میں نے کہا کہ آپ اس سے خلا لے لیں, خلا لے کے کہیں اور شادی کر لیں. اس نے کہا خلا تو میں لے لوں لیکن کوئی شادی کرنے کے لیے تیار, بچوں کے ساتھ کوئی شادی کرنے کے لیے تیار بولو نہیں. جو خرچہ دے رہے ہیں نا وہ بھی کہتے ہیں شادی نہیں کریں گے ہم. تو میں تو کہتا ہوں کہ اگر میں وزیر اعظم بن گیا میں ڈنڈے مار مار کے شادیاں کراؤں گا. ابھی تو صرف بیان سن کے برداشت کر لو آپ لوگ, آپ سے ابھی دوسری شادی کا بیان برداشت نہیں ہو رہا نا. میں وزیر اعظم بن گیا, میرا بیان آیا تھا پہلی شادی, تو میں پہلی نہیں دوسری بھی ڈنڈے مار مار کے کراؤں گا. یہ قوم کا حل ہے, یہ اس کے علاوہ حل نہیں ہے. جب آپ کی بیٹیاں بڑی ہوں گی اس وقت آپ سوچنا کیا گزرتی ہے جن کی شادیاں نہیں ہو رہی ہوتی. اچھا اس میں ایک اور بات کر کے میں آگے چلتا ہوں, یہ میرا ٹاپک نہیں ہے لیکن بات آ گئی ہے تو ایک چھوٹی سی بات. اس میں میرے پاس لوگ آتے ہیں کہ مفتی صاحب میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں, میرے ساتھ مالی تعاون کر دیں. تو ایسے لوگوں کے لیے بھی میں کوڑا لٹکا کے رکھوں گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کمبخت, ہم تجھے سپورٹ کرنے کے لیے شادی کروا رہے ہیں تیری, اس لیے نہیں کروا رہے کہ تجھے ہم سپورٹ کرنا شروع کر دیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو چندے لے لے کے ہی تو نے کرنی ہے تو چھوڑ, تو نہیں کر, پھر وہ کرے جو کرنے کا اہل ہے وہ کرے نا. پھر یہاں لوگ کہتے ہیں پھر آپ غریبوں کو بھی آپ تو 2 شادیوں کا مشورہ دیتے ہو. بھائی ہم غریبوں کو اس لیے مشورہ دیتے ہیں کہ ٹرائی مارتے رہو, ہو سکتا ہے کوئی آپ سے بھی زیادہ غریب ہو وہ آپ کو مل جائے. کیونکہ یہ فیصلہ کہ مالدار کون ہے غریب کون ہے یہ میں نے یا آپ نے نہیں کرنا, یہ لڑکی والوں نے کرنا ہے. اب لڑکی کے باپ کی آمدن 10,000 ہے, اس کو وہ لڑکا مالدار لگے گا جس کی آمدن 20,000 ہے. وہ کہیں گے یار ہم میرے لیے 6 بیٹیاں 10,000 میں پالنا مشکل ہے, تو کم از کم سوکھی روٹی کھلا دے گا. تو اس لیے ٹرائی سب مارے, غریب بھی امیر بھی. ملے گی زیادہ تر کس کو؟ وہ اتنی لڑکی والے ظاہر ہے ترجیح اس کو دیں گے نا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اسی طرح بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ میں شادیوں کی باتیں کرتا ہوں, اللہ کا فضل ہے, مجھے اس پہ فخر ہے, مجھے اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ عیب کی بات نہیں ہے. لوگ مجھے کہتے ہیں شادیوں بات کرتا ہے, اپنی شادیوں پہ تھوڑی بات کر رہا ہوں میں تو آپ لوگ کے لیے بات کر رہا ہوں اور معاشرے کے لیے سوسائٹی کے لیے بات کر رہا ہوں میں. تو دوسرا یہ بھی ہوتا ہے کہ خواتین کہتی ہیں کہ ہم شادی کر رہی ہیں تو ہمارے لیے کوئی مالی انتظام کر دیا جائے. ان کو بھی, ان کے ساتھ بھی میں 5 روپے کا تعاون بولو نہیں کرتا, اس لیے کہ آپ کی ذمہ داری یہ سوسائٹی کی ذمہ داری نہیں ہے طلاق یافتہ بیوہ کو سپورٹ کرنا اس کی شادی. یہ ذمہ داری وہ اس مکھنچو کی ہے جو آپ سے نکاح کر رہا ہے. وہ کمبخت کیوں اپنی بیوی کو چندے منگوا رہا ہے؟ آپ کی کہیں منگنی ہوئی. غیرت مند آدمی کہتا ہے اب یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ جو غیرت مند ہوگا نا وہ اس منگیتر سے کہے گا ایک دھیلا کسی سے نہیں لینا, اب تم کس کی عزت ہو؟ میری عزت. ایڈوانس میں پیسے بھیجنا شروع کر دے گا وہ, ایڈوانس میں کہ بھائی یہ آپ جوڑے کپڑے تیار کر لو, یہ پیسے میں بھیج رہا ہوں, آپ جو بھی خرچہ مرچہ ہوگا زیور شیور لینا یہ میں بھیج رہا ہوں. یہ کیسی غیرت ہے یار کہ اس کی ہونے والی بیوی چندے مانگ رہی ہے, کس کے لیے؟ اپنے شوہر ہی کے لیے مانگ رہی ہے, جو اس کی ذمہ داری تھی وہ پوری کر رہی ہے. تو یہ جو سیکنڈ میرج کا جو سسٹم ہے نا, اس میں 5 روپے بھی کسی کے خرچ نہیں ہوں گے. جتنا خرچہ ہوگا, خرچہ کس کمبخت کا ہوگا؟ اس دولہا کا ہوگا جو کمبخت بیان سن کے شادیوں کا جوش پیدا ہو رہا ہے لیکن اس میں خرچہ کرنے کے لیے اس کا ظرف نہیں بن رہا, تو اس کو کرنا پڑے گا. اس لیے اس میں لوگ ہمارے پاس رابطہ کرتے ہیں, میں کر رہا ہوں تو مالی سپورٹ کریں. تو میں یہ دیکھ رہے ہیں نا آپ لوگ ان کے حوالے کر دوں گا. ایک دفعہ ایک صاحب میرے پاس آئے, کہنے لگے کہ میں آپ کے بیانات سے بہت متاثر ہوا ہوں. آفیسر تھے وہ. میں نے کہا چلو کوئی تو انسپائر ہوا نا. اچھا یہ بھی ایک بات بتا دوں, یہی ناظم آباد میں جب میں نے یہ شروع میں یہ ٹاپک شروع کیا نا 2 شادیاں کو رواج ڈالو, میرے بیانات پر مسجد میں پابندی لگی ہے. ایسا مجھے مسجدوں سے نکالا ہے. یہ تو میں یہاں آیا تھا تو میں سوچ رہا تھا یہ وہی والی مسجد ہے جہاں سے مجھے نکالا تھا, تو مجھے خیال ہے نہیں یہ وہ والی نہیں ہے. تو یہ تو اب لوگوں میں تھوڑا ظرف پیدا ہو گیا ہے کہ یہ
سننے لگے ہیں, کم از کم سننے کی برداشت پیدا ہو گئی ہے. ورنہ ہمیں یاد ہے وہ دن بھی کہ بیان پر پابندی لگی تھی اس لیے کہ اس نے 2 شادیوں کی بات کی کیوں ہے, اس بیس پر. حالانکہ ٹاپک یہ نہیں تھا, بیچ میں تھوڑی سی بات آ گئی تھی, ہم بھی ایسے ٹھیک تھے, ہم نے کہا پابندی لگتی رہے ایسے کی تیسی. تو خیر جلدی بس یہ چھوٹی سی بات کر کے پھر میں اصل ٹاپک پہ آ رہا ہوں. وہ چھوٹی سی بات کیا کر رہا تھا میں, ہاں ایک صاحب آئے. آپ لوگ کو بھی مزہ آتا ہے یہی ٹاپک سننے میں, ابھی چہرے دیکھ رہا ہوں, گھننے بنے ہوئے ہوتے ہیں, اوپر سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ ٹاپک ٹھیک نہیں ہے, لیکن ایسے ہی چہروں پہ ماشاءاللہ رونقیں دیکھو آپ. ایک صاحب آئے ہمارے پاس, کہنے لگے, پرانی بات ہے, کہنے لگے میں بڑا انسپائر ہوا آپ کے بیان سن کے, اور وہ آفیسر تھے کسی گورنمنٹ کے ادارے میں. کہنے لگے میں کرنا چاہتا ہوں سیکنڈ میرج. ماشاءاللہ میں نے کہا اچھی بات ہے. کہنے لگے لیکن کچھ میری ریکوائرمنٹ ہے, کچھ مطالبہ ہے. میں نے کہا جی. کہتے ہیں مجھے ایک ایسا رشتہ چاہیے جس کا گھر اپنا ہو. اچھا مجھے گھر لے گئے تھے وہ باقاعدہ, کہ بڑی سیکرٹ قسم کی بہت امپورٹنٹ بات کرنے والے ہیں. مجھے گھر لے گئے اپنے, میں چلا بھی جاتا تھا اس وقت, ٹائم اتنا بزی نہیں تھا جتنا آج کل چل رہا ہے. ہاں بھائی بیٹھ گئے, ہم نے کہا سیکنڈ میرج کر رہا ہے بھائی ماشاءاللہ, اس کے گھر چائے تو بنتی ہے نا, ڈبو کے کھائیں گے وہاں بیٹھ کے. تو بیٹھ کے جناب اس نے پھر بات شروع کی کہ میں اصل میں یہ چاہتا ہوں, میں بڑا اس سے, اچھا بندہ بھی ذرا شریف سا تھا نا محلے کا. میں نے کہا ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی. کہتے ایک یہ ہے کہ کوئی ایسا ہو جائے کہ گھر اس کا اپنا ہو. میں نے کہا کہ اچھا چلو, اول تو ہم رشتے کراتے نہیں, لیکن کوئی ایسا رشتہ آیا کہ لڑکی کا گھر اپنا ہو گیا, اول تو ہوتا کہ نہیں ہے ایسا, تو چلو. دوسری بات یہ کہ اصل میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ میری والدہ کی بھی خدمت کرے. پہلی وائف میری والدہ کی خدمت نہیں کرتی. میں نے کہا مزید, کہنے کہ مزید یہ کہ اپنا خرچہ وہ خود اٹھائے. اپنا خرچہ وہ بولے خود اٹھائے. تو اس وقت یہ لوگ نہیں تھے. مجھے بڑا غصہ آیا. مجھے یاد ہے کہ شاید مجھے رونا آ رہا تھا اس وقت کہ یار ہم اتنی محنت کر رہے ہیں ایک چیز سمجھانے کے لیے, اس کا یہ رزلٹ نکل رہا ہے سوسائٹی میں. خدا کے بندے, اچھا اس کہتے ہیں مجھے اولاد بھی نہیں چاہیے اس سے. یار تو پاگل آدمی ہے, تو کیا تجھے شرم نہیں آتی یہ بات کرتے ہوئے؟ تھوڑا سا سوچ لیتا نا. اگر تجھے کوئی ایسا رشتہ بالفرض مل بھی رہا ہے تو کر لیتا, مجھے کیوں بتا رہا ہے بیٹھ کے؟ ہم نے تو کسی پہ پابندی نہیں لگائی, آپ کو جن شرطوں پہ کوئی رشتہ مل جائے آپ کریں, لیکن آپ ہمارے سامنے یہ شرطیں لگا رہے ہیں کہ میں اس طرح سے کرنا چاہتا ہوں. کون سا تیر مار لے گا بھائی تو اس طرح سے کر کے؟ تو میں جو بیان میں نے شروع کیا تھا کہ دیکھو جب ایک دفعہ بغیرت بن جاؤ تو بہت سارے مسائل کیا ہو جائیں گے, حل ہو جائیں گے. بہت سارے مسائل کیا ہو جائیں گے, حل ہو جائیں گے. مغربی اقوام نے یہی کیا ہے. بار بار میں بیان میں ایک چیز ذکر کرتا ہوں کہ مہذب قومیں تھیں, دنیا پہ ان کی حکومت ہے, ترقی یافتہ قومیں ہیں, تہذیب یافتہ کہتے ہیں اپنے آپ کو. ارے بھائی آپ کیسے تہذیب یافتہ ہیں؟ آپ تو زنا بھی کرتے ہیں, آپ تو ہومو سیکچولیٹی کو معاشرے میں فروغ دے رہے ہیں, خود بھی کر رہے ہیں اور کرتے بھی ہیں. آپ میں سے بہت سے لوگ اپنے ابا کو بڑھاپے میں اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دیتے ہیں. ویسے آپ سارا دن تھینک یو کرتے رہتے ہیں بیٹھ کے, بڑے اچھے اخلاق ہیں. بوڑھے باپ اور بوڑھی اماں کو آپ گھر میں برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. آپ کے ہاں بچے پہلے پیدا ہو رہے ہیں اور ابا اماں کی شادی بعد میں ہو رہی ہے. بچے ابا اماں کی شادی میں تمبو لگا رہے ہیں بیٹھ کے. ہمارے ہاں یہ بغیرتی کا تصور ہے؟ بولو بھائی, کہیں شادی میں جاؤ اور جو تمبو لگا رہا ہو, کرسیاں لگا رہا ہو, کہیں گے یہ میاں بیوی کے بچے ایڈوانس میں پیدا ہو گئے تھے. آپ اس شادی کو چھوڑ کے آ جاؤ گے. یار کیا ہے, مجھے کیا سمجھا ہوا ہے آپ لوگوں نے؟ نشے وہ کر رہے ہیں. کوئی چرسی کو اپنی بیٹی دو گے آپ؟ شرابی کو دو گے؟ وہ ہر آدمی ان میں شراب پیتا ہے, ہر آدمی زنا کرتا ہے. بے تحاشا وہاں لڑکوں سے بدفعلی, لڑکیوں سے بدفعلی, خاندانی نظام کی ایسی کی تیسی. طہارت کے حکام ان کی ڈکشنری میں نہیں ہے, طہارت کے حکام. اب ہونا تو یہ چاہیے ہم ان کو فالو نہ کریں. ہم کہہ رہے ہیں لعنت بھیجتے ہیں ایسے معاشرے پر. لیکن وہ بڑے ہوشیار تھے. دنیا میں جو دادا ہوتا ہے نا محلے کا,
وہ دیکھو جب کسی ماتحت غلام پہ الزام لگتا ہے وہ سوری کرتا ہے, بڑے لوگوں پہ جب الزام لگتا ہے نا تو وہ سوری بولو نا نہیں کرتے, تھوڑی سوری کرتے ہیں, ان کو پتا ہے ہم نے سوری کیا تو ہماری بے عزتی ہو جائے گی. وہ کیا کرتے ہیں, تہذیب کی ڈیفینیشن کو چینج کر دیتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں, تہذیب کی ڈیفینیشن کو اپنے حساب سے کاٹ چھانٹ کے بنا لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں اس ایکچولی اس سے کیا ہوتا ہے, اگر کسی سے آپ کا سیکشل ریلیشن ہو جائے بغیر میرج کے تو کیا ہے, وہ اس میں کیا خرابی, کیا اس میں ہو کیا رہا ہے, اگر بچے پہلے پیدا ہو جائیں تو کیا ہو گیا اس میں. اگر ہومو سیکشولیٹی ہو رہی ہے, میں کہتا ہوں بھائی یہ کام تو گدھا بھی نہیں کرتا. آج کل چونکہ یہ قانون پاس ہوا ہے نا اس لیے میں اس کے خلاف زیادہ چیخ رہا ہوں, یہ کام گدھا بھی نہیں کرتا ہے. کبھی دیکھا گدھے میں میل کو آپس میں ریلیشن کے لیے, اچھا نہیں لگ رہا مجھے یہ باتیں کرنا, لیکن یہ ہماری اسمبلیوں میں قانون پاس ہو گیا. یہ جو کام گدھے گھوڑے کتے بلے نہیں کر رہے وہ کام اسمبلیوں میں اس کو قانونی حق دیا جا رہا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات. مذہب جب چھوڑو گے نا تمہارا یہ انجام ہوگا. خدا کی قسم مذہب صرف آخرت کی ضرورت نہیں ہے, دنیا میں انسان اور گدھوں میں فرق کرنے کے لیے بھی کیا چیز چاہیے, اسلام چاہیے ہمیں. اسلام کے علاوہ ہمارے پاس انسان بننے کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے. اب تو میں ہندوؤں سے کہہ رہا ہوں, سکھوں سے کہہ رہا ہوں کہ اپنا خاندانی نظام بچانا ہے, انسانوں کی طرح زندگی گزارنی ہے. خدا کی قسم تمہارے پاس اسلام کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہے, ورنہ تمہاری اولادیں بھی لڑکا لڑکے سے, لڑکیاں لڑکیوں سے, تمہارا سارا فیملی سسٹم تباہ ہو جائے گا. جانوروں میں ہمیں دو قسم کے جانور ملتے ہیں, ایک جوڑے بنا کے رہتے ہیں اور ایک بغیر نکاح کے رہتے ہیں. تو جو پیئرنگ کر کے رہتے ہیں وہ ذرا مہذب لگتے ہیں, وہ وفادار ہوتے ہیں. گدھے گھوڑے تھوڑی وفادار ہوتے ہیں. آپ گدھے سے پوچھیں تیری کتنی اولاد ہے, اس کو پتا ہوگا. کیا ہمیں کیا پتا, ہمارے اتنے لوگوں سے ریلیشن ہوا ہے, اتنی گدھیوں سے ریلیشن ہوا ہے, ہمیں کیا پتا یار. گدھی کو پتا ہوتا ہے یہ میرا بچہ ہے, گدھے کو نہیں پتا ہوتا. جس معاشرے میں میرج سسٹم ختم ہو جائے اس میں باپ کو نہیں پتا ہوتا میری اولادیں کتنی ہیں, نہ بیٹے کو پتا ہوتا ہے. جس معاشرے میں نکاح کا رواج ہوتا ہے وہاں سوسائٹی مضبوط ہوتی ہے. صرف باپ کا نہیں, چچا کا بھی پتا ہوتا ہے, تایا کا بھی پتا ہوتا ہے, بھابھی کا پتا ہے, نند کا پتا ہے, جٹھانی کا پتا ہے, خالہ کا پتا ہے, پھپھی کا پتا ہے, بھتیجوں کا پتا ہے, بھانجیوں کا پتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ میرا خیال ہے نہیں آ رہی ہے سمجھ میں. کچھ لوگ گردن نہیں ہلا رہے, شاید کچھ مسئلہ ہے, ڈاکٹر نے منع کیا ہوا ہے ہلنے جلنے سے ان کو. تو مجھے احساس ہوگا نا آپ میرے ساتھ ہیں تو مجھے بات کرنے میں ذرا سکون ملے گا. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں, اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.